بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شفقت حسین بھٹی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ یہ میرا پہلا ویلاگ ہے اور زیادہ تر میں نے فوکس کرنا ہے اپنے ٹیکنیکل جو ہمارے سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں، اور وہ بھی وہی سبجیکٹ جس میں میں نے 36 سال کام کیا ہے، یعنی کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں۔ اور اس میں زیادہ تر اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بھی ہوگا، اریگیشن انجینئرنگ اور ہائیڈرولک سٹرکچرز کے بارے میں۔ اس کے بعد میں نیسپاک میں بھی رہا ہوں۔ نیسپاک کے علاوہ اور بھی بہت سارے پروجیکٹس کیے ہیں، پڑھاتا بھی رہا ہوں، ایسوسیٹ پروفیسر رہا ہوں، اور گورنمنٹ انجینئرنگ اکیڈمی میں مور اور لیس کوئی 2006 سے میں لیکچر دے رہا ہوں۔ تو اس طرح کر کے میں نے اپنا ایکسپیرینس گین کیا ہوا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس یعنی اریگیشن انجینئرنگ اور ہائیڈرولک سٹرکچرز کے بارے میں اپنے جو ڈپارٹمنٹ یعنی کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں جو ینگ انجینئرز ہیں ان کو خاص طور پر میں اپنا نالج شیئر کروں، پریکٹیکل نالج۔ بہت ساری چیزیں ٹیکسٹ بک میں ضرور ملتی ہیں، لیکن پریکٹیکل کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا اور اس میں کیا فرق ہے، وہ نارملی ہر چیز کور نہیں ہوتا۔ تو اب اس پر میں نے ایک لسٹ بنائی ہے پوری کانٹینٹس کی، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹروڈکشن ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا، واٹر ریسورسز انجینئرنگ کا ہے، یہ دوں گا۔ پھر اریگیشن انجینئرنگ میں زیادہ تر ڈفرینٹ جو ٹرمز یوز ہوتی ہیں اور اس کے بارے میں بہت ابہام رہتا ہے، بہت سارے سال سروس کرنے کے بعد بھی کئی دفعہ کلیئر نہیں ہوتا، وہ کوشش کروں گا کہ میں وہ کلیئر کر دوں۔ اور پھر اریگیشن جو چینلز ہیں یا کینالز ہیں ان کی کلاسیفیکیشن ہے ڈفرینٹ ٹائپ کے، کتنی قسم کی اریگیشن چینلز ہیں۔ پھر ٹائپس آف اریگیشن چینلز وہ ایک الگ چیز ہے، وہ بتائیں گے۔ پھر اریگیشن چینلز جو موسٹلی پنجاب میں ہیں وہ اردن ہیں، اور ان کو لیسی یا کینیڈی تھیوری پر ڈیزائن کیا گیا ہے، تو وہ بتاؤں گا کہ کیسے ان کو ڈیزائن کرنا ہے، اور کینیڈی اور لیسی تھیوری میں کیا ڈفرینس ہے، ان کا کمپیریزن آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر کمپیریزن کے بعد میں یہ بتاؤں گا کہ جو باقی سٹرکچرز ہیں جو کینال سسٹم میں یا کینال کمانڈ میں یوز ہوتے ہیں، جس کو ہم سلٹ ایکسکلوڈنگ اور سلٹ ایجیکٹنگ ڈیوائسز بھی کہتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ جب چینل ڈیزائن کی جاتی ہے تو اس میں یہ چیز مد نظر رکھنا بہت ضروری ہوتی ہے کہ اس کا اکنامیکل سیکشن کیا ہے۔ پھر ایک ٹرم یوز ہوتی ہے بیلنسنگ ڈیپتھ، کہ چینل کی ڈیپتھ کتنی ہونی چاہیے۔ اس میں کٹ اور فل میں بعد میں اس وقت ٹاپک وائز ایکسپلین کروں گا۔ ایسے ہونی چاہیے کہ جو آپ کٹنگ کریں وہ فل میں استعمال ہو جائے اور اس میں اکنامکس آ جاتی ہے۔ پھر لائننگ آف اریگیشن چینلز آج کل بہت زیادہ رواج ہے، ہم نے بھی بہت زیادہ لائننگ کرائی ہے، خاص طور پر چھوٹی چینلز تو بالخصوص لائننگ اور واٹر کورسز بھی ہو رہے ہیں، لیکن بڑی چینلز بھی لائنڈ ہیں۔ مثلا تھل کینال ہے، مہاجر برانچ بہت پرانی بات ہے، 1947 جب پاکستان بنا تو اس وقت کی ہے، اور بھی بہت ساری چینلز بڑی بھی کئی لائنڈ ہیں، لیکن چھوٹی بہت زیادہ ہے، اور واٹر کورسز ہیں۔ پھر ریگولیشن اور اسکیپ سٹرکچرز کیا ہوتے ہیں، وہ سٹرکچر جن کو ہم ریگولیشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور اسکیپ سٹرکچر جب پانی سرپلس آ جاتا ہے تو اس کو کیسے ریلیز کیا جاتا ہے۔ پھر اریگیشن آؤٹلیٹس بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ جو زمیندار کو میٹر کرتا ہے وہ اریگیشن آؤٹلیٹس ہے۔ ہر وقت وہ اپنے آؤٹلیٹس کے مسئلے میں ہی الجھے رہتے ہیں، اور اگر افسر یعنی اریگیشن آفیسر سمجھدار ہو تو یقیناً ان چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے، ہینڈل کرتا ہے، وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پھر اریگیشن چینل نئی کم بن رہی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کیپیسٹی سٹیٹمنٹ کیسے بنتی ہے، یعنی کسی بھی چینل کی کیپیسٹی کیلکولیٹ کرنے کے لیے کس کس چیزوں پر یہ ڈپینڈ کرتا ہے، وہ کیا فیکٹرز ہیں۔
اور پھر اسی کے اوپر کینال کی کیپیسٹی ہیڈ پر نکالی جاتی ہے اور اس کے مطابق پھر اس کو سیکشن وائز کہہ لیں، ریچ وائز کہہ لیں، وہ ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ پھر آؤٹ لیٹ کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا، اس کی کمانڈ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ آؤٹ لیٹ کا جو سٹرکچر ہے اس کی کنسٹرکشن میں اس کی کریسٹ کہاں رکھنی ہے، اس کا ایچ کتنا ہونا ہے، اور وہ بہت سارے فیکٹرز ہیں، اس کے مطابق اس کی کمانڈ سٹیٹمنٹ بنائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بڑے ہائیڈرولک سٹرکچرز ہیں جس میں بیراجز آ جاتے ہیں، فالز آ جاتی ہیں، کراس ریگولیٹرز آ جاتے ہیں، تو اس میں سیپیج کا ایشو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ کیا سیپیج ہے؟ سیپیج مینز جو کہ انڈر دی سٹرکچر فلو کرتا ہے۔ اس کے لیے بہت زبردست کام کیا ہوا ہے کھوسلا صاحب نے، اور ان کا جو ایکسپیریمنٹس تھے وہ زیادہ تر یو سی سی کے بارے میں تھے، تو وہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کھوسلا تھیوری کیسے کام کرتی ہے، اس کے کیا فارمولے ہیں، اس کے کیا پروسیجر ہے۔ اس کے علاوہ بھی پہلے جو یہ کھوسلا تھیوری ذرا بعد میں آئی، لیکن پہلے بلگس کریپ تھیوری تھی، لینز ویٹڈ تھیوری تھی، اور آخر میں کھوسلا تھیوری۔ ابھی تک بھی یہ ایفیکٹو ہیں اور انہی پر ہمارے جو سٹرکچرز ہیں نارملی ڈیزائن کیے جاتے ہیں، خاص طور پر انڈو پارک میں۔ اس کے بعد پھر جب کہیں یعنی کینال سسٹم انٹروڈیوس کیا جاتا ہے تو اس کا ایک بائی پروڈکٹ آپ سمجھ لیں کہ اس وجہ سے جو واٹر ٹیبل ہے وہ رائز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے جو بہت زیادہ نیچے ہوتا ہے، الٹیمیٹلی ود دی پیسج آف ٹائم آفٹر سرٹن ڈیکیڈز اس لیول پر بھی آ سکتا ہے کہ جو روٹ زون ہے کراپس کا، اس کو وہ افیکٹ کرتا ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہوتا ہے کہ جوں پانی واٹر ٹیبل رائز ہو تو اس کو چیک کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اس کی آرٹیفیشل ڈرینیج سسٹم جو ہے وہ پرووائڈ کرنا چاہیے۔ ویسے جو ریورز ہیں یہ بھی ایک نیچرل ڈرینیج سسٹم، پھر نیچرل نلاز بھی ہیں، لیکن یہ چونکہ بہت ہی اسپیسیفک جگہ پر ہیں اور کینال سسٹم ہر جگہ پہنچا ہوا ہے، تو ان کو چیک کرنے کے لیے، یعنی تاکہ واٹر لاگنگ نہ ہو، آرٹیفیشل ڈرینیج سسٹم پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ اور آرٹیفیشل جب ڈرینیج پرووائڈ کیا جاتا ہے اور ادھر سے کینال بھی چل رہی ہوتی ہے تو وہ کئی دفعہ ان کو کراسنگ کرنی پڑتی ہے، تو کراس ڈرینیج ورک ختم۔